اور پانچواں آنسر ہے تمہاری خوبصورت آنکھوں کا افسون۔ لیکن شاعر نے اپنے شعروں سے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ وہ توکلی سے توکلی مست بن گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس شاعر کا انجام کیا ہوا؟ اور رات کو کمرے میں توکلی کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو بند کر دیا۔ میرے ساتھ ایک کمرے میں رات گزارنا آپ شاید پسند نہ کریں۔ کیا مطلب؟ پانی کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا، ہوا کے بغیر بھی کوئی جی نہیں سکتا۔ تمہاری آنکھوں میں جو افسون ہے پانی اور ہوا کی طرح، وہ بھی جیون کے لیے بہت لازمی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ زندگی 4 عناصر سے ترکیب ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ زندگی 5 عناصر سے ترکیب ہے، اور 5واں آنسر ہے تمہاری خوبصورت آنکھوں کا افسون۔ لڑکی حیرت و استعجاب، پسندیدگی اور ناپسندیدگی، الجھن اور کشمکش کی حالت میں اس نوجوان لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو فرشتوں کی زبان سے اس کے ساتھ ہم کلام تھا۔ اس سے قبل اتنی ذومانی اور خوبصورت انداز میں اپنی تعریف اس نے نہیں سنی تھی۔ اتنا والہانہ پن تو اس کے اپنے شوہر میں بھی نہیں تھا۔ اس کی روح مچل رہی تھی کہ یہ نوجوان شاعر اپنا کلام جاری رکھے، لیکن اس کا فرض آڑے آ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شاعر یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس کے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ تو کیا پھر شاعر چلا گیا؟ ہاں، چلا گیا۔ لیکن شاعر نے اپنے شعروں سے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ وہ توکلی سے توکلی مست بن گیا۔ نگر نگر گاؤں گاؤں اس نے اپنا پیغام پہنچایا۔ ہر ایک کی زبان پر اسی کا شعر تھا۔ ہر گلی ہر کوچے میں محبت کے نغمے گونج رہے تھے، اور اس کی اس محبت میں اسے گھر اور قبیلے سے آزاد کرا دیا۔ اب وہ دستور اور روایات کے لیے زندہ نہیں تھی، اس کی زندگی محبت کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ آخر ایک نواب کو اس کا خیال آیا اور اس نے توکلی کو بلایا۔ اس نواب نے توکلی کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور رات کو کمرے میں توکلی کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو بند کر دیا۔ اس لڑکی نے اپنی ناز اور اداؤں سے بڑی کوشش کی کہ وہ توکلی کو اپنی طرف مائل کرے، لیکن توکلی اس کے جال میں نہیں پھنسی، اور ساری رات اپنی محبوبہ کے گن گاتا رہا، اور پھر صبح سویرے وہاں سے بھاگ گیا۔ بدبخت۔ لیکن ہوا کیا؟ اس شاعر کا انجام کیا ہوا؟ توکلی کی آوارگی کو 40 سال گزر گئے، بڑھاپا آ گیا، مگر توکلی کی محبت کو ذوف نہیں آیا۔ برابر شعر کہتا رہا اور اپنی محبوبہ کے پیار میں ڈوبا رہا۔ اس عرصے میں اس کی محبوبہ کئی بچوں کا ماں بن گئی۔ اسے اس کی محبت کا علم تھا، اور وہ اس پہ فخر بھی کرتا تھا، لیکن اس کی اولاد اور رسم و رواج نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ 40 سال کے بعد جب اس کے خامد کا انتقال ہوتا ہے تو اس نے اس سے ملنے کا خواہش کیا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے تو وہ اسی طرح تیار ہوا جس طرح پہلی ملاقات میں ہوا تھا، اور جیسے توکلی اس کے سامنے آتا ہے اور اسے غور سے دیکھتا ہے تو اس نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور بولا، یہ وہ عورت نہیں ہے
जिससे मैंने प्यार किया था। अगली सुबह वो कराची रवाना हो जाते हैं। 2 रोज कराची रुकते हैं, फिर वो बालाकोट की तरफ रवाना हो। वहां के रेस्ट हाउस के चौकीदार उन्हें सैयद अहमद शाह बरेलवी के मजार पर लेकर जाता, वहां मरियम स्टोन का किस्सा सुनाता। फिर रात को 12 बजे वो नारायण का सफर शुरू कर देते। नारायण पहुंचने के लिए उन्हें 4 ग्लेशियर्स पार करने पड़ते हैं। नारायण में वाक़ डाक बंगले में तीनों एक ही कमरे में ठहरते हैं। डाक बंगला और होटल गैर मुल्की सयाहों से भरा हुआ हो। इटली के एक टूरिस्ट से उनकी मुलाकात होती है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होती है। इसके बाद झील सैफुल मुलूक जाते हैं। वहाँ अमतुल को एक औरत मिलती है, वो अपनी मोहब्बत का किस्सा सुनाती। फिर वो वापस होटल पहुँचते हैं। एक इटालियन सयाह से उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है। स्पेनिश सयाह झील सैफुल मुलूक के बारे में अपने तासुरात बयान करती है। सबके दरमियान एक तवील गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस तकरार होती है। इनके दरमियान बहस तकरार जारी होती है। इसी दौरान एक बहरा आता है और वो वसीम से कहता है कि खानज़ादा ताज अकबर खान ने आपको सलाम भेजा। वसीम उनके बारे में मजीद पूछता है, बहरा उनके बारे में बताता है, और जब वो चला जाता है तो वसीम, अमतुल और आतिफ खानज़ादा के बारे में बातें करनी शुरू कर देते हैं। इसी दौरान खानज़ादा की आमद होती है और वो बड़े पुरतबार तरीके से मिलता है। और उसके बाद रात गए वसीम और खानज़ादा साहब अपनी पुरानी दोस्तियों के किस्से सुनाने शुरू कर देते हैं। जब उनकी मुलाकात ख़त्म होती है तो वो आतिफ से कहता है कि हम कल सवात जा रहे हैं। वहाँ से बालाकोट का सफ़र 5 घंटों में तय होता है और तीनों एबटाबाद पहुँचते हैं। रात पैलेस होटल ठहरते हैं। सुबह 9 बजे एबटाबाद से पेशावर पहुँचे। कुछ देर में अटक पहुँचे। दोपहर का खाना खाकर मर्दान पहुँचे। मर्दान आमद के वेलकम बोर्ड पर लिखा था द लैंड ऑफ तंबाकू, यहाँ दुनिया का बेहतरीन तंबाकू पैदा होता है। वहाँ से मालाकंड पहुँचे, चाय पी और स्वाद की सरजमीन पर उतरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैंगोरा पहुँचे। मैंगोरा स्वाद का ज़लई मकाम है। स्वाद के बाद वो स्कर्दू रवाना हो जाते हैं। स्कर्दू में उनकी मुलाकात कराची से आए हुए एक आंखों के डॉक्टर से होती है, जो उनको बल्दिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से बताता है। फिर शाम की चाय के बाद उन्हें झील सतपारा ले जाता है और फिर मुबासा शुरू हो जाता है। डॉक्टर अमतुल के दरमियान बेफिक्री मुबासा बहुत तवील रहा। वसीम उनकी इस बहस से लुत्फ़अंदोज़ होता है। फिर वहाँ से फौजी छावनी पहुंचे। कुछ देर दोनों की गुफ्तगू जारी रहती है। फिर उसके बाद वो गेस्ट हाउस वापस आ जाते हैं। वहाँ 2 ही कमरे हैं। चौकीदार एक कमरा यूरोपियन कपल को ऑलरेडी दे चुका है, दूसरा कमरा वो इनके लिए खोल देता है, इनसे खाने के बारे में पूछता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। बेहतर है हम वापस चले जाएं। मेरे साथ एक कमरे में रात गुजारना आप शायद पसंद ना करें। क्या मतलब? क्या मैं आपको बता नहीं चुकी कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? मैंने कभी आपकी तरदीद नहीं की। ठीक है लाला, हम ठहरेंगे। हम दोनों 15 दिन से साथ रह रहे हैं, पर हम दोनों ने आज तक एक बार भी क्या बोलते हैं, फाइट बेबी, फाइट, हम Yes. दोनों में एक बार भी फाइट नहीं हुआ और हम दोनों हैप्पी साथ रह रहे हैं। दरअसल मैं पिंदारे नफ्स की मारी हुई लड़की हूँ और शायद यही मेरी बदकिस्मती है। गलती वसीम साहब की नहीं, मेरी है। ऐसे खुले दिल से एतराफ़ तो माफ़ी से भी ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। आप लोग तो मौत के वक्त एतराफ़ करते हैं, मैं मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती। ये तो बहुत खूबसूरत बात है, मगर इसका रीज़न वजह भी तो मालूम हो। वजह यह है कि हम मशरकी लोग, एक कमरे में रात गुजारना
مایوب سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم میاں بیوی نہیں، محض دوست ہیں۔ ہم بھی تو محض فرینڈ ہیں مائی ڈیئر، مگر 6 منتھ سے ہم ہسبینڈ وائف کی طرح رہ رہا ہیں۔ آپ ڈی ایچ لارنس کو پڑھنے والے لوگ اور فطرت کی برتری کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی اقدار اور فطرت کی جنگ ختم نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کس کی جیت پسند کرے گا، فطرت کی یا اقتدار؟ اگر فیشن کی بات ہے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن فطرت کو زیر کرنا ہی اصل جیت۔ فطرت کو زیر کرنا فطرت خوشی کے مترادف نہیں ہوگا۔ یعنی کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ ایک مرد جب چاہے کسی بھی عورت کا بوسہ لے لے، کیونکہ یہ عین اس کے فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ وائی ناٹ؟ اس میں حرج بھی کیا ہے؟ یہ حیوانی سطح کی اپروچ ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا احترام کرتے ہیں، کیا وہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی انسانی سطح پر ملنا پسند کریں گے؟ مگر محترم، جنسی احتیاج بھی تو انسانی فطرت ہے۔ کیا جنسی احتیاج پر قدغن لگانا معاشرے میں گھٹن نہ ہی ہوگی؟ قدغن کون لگاتا ہے جنسی احتیاج پر؟ ہر مذہب نے، ہر تہذیب نے میاں بیوی کے رشتے کو قبول کیا۔ یک طرفہ ٹریفک کے کیا معنی کہ جو مرد چاہے وہی فطرت؟ اس سلسلے میں اصل کردار عورت کا ہوگا۔ عورت کب چاہے گی کہ ہر سال پیدا ہونے والے بچے کا باپ مختلف ہو؟ کون ایسے بچوں کا والی وارث ہوگا؟ میں آپ کی دوست سے پوچھتا ہوں، کیا بحیثیت عورت وہ اپنے بچے کی ماں اور باپ کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ او مائی گاڈ، آپ تو چونکا دینے والی بات کرتا ہے۔ آپ چونکنا چاہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس لڑکی کی گود میں بچہ ڈال کر آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تہذیب آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ باسی مال کو فٹ پاتھ پر پھیلا دیں اور تازہ مال کی تلاش میں لگ جائیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ اس طرح کی فطرت آپ کی حفاظت کر سکے گی؟ نو، یہ تو فطرت کے خلاف ہے، اور اس طرح تو میں اکیلا رہ جاؤں گی۔ تو بس پھر یہ آپ کی دوستی کی آخری رات۔ کل اپنے دوست کو گلگت لے جائیے اور کسی پادری کے سامنے روزانو ہو جائے۔ گو یہ سفر رومانٹک تو نہیں ہوگا، لیکن محفوظ ضرور ہوگا۔ ناظرین، بقول لکھاری ناول کا مرکزی کردار امتل اس ناول کا محور ہے، یا پھر اس کی مثال آفتاب میں سی ہے، جس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس کے چاروں طرف پورا نظام شمسی ہے، اور وہ اپنی معین رفتار اور مقررہ زاویوں سے رواں روا ہے۔ ناول میں جس بھی نئے کردار کی انٹری ہوئی ہے وہ اس کردار کے طلسم میں آ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حلق وسیم لکھاری کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وسیم اور عاطف کی مثال آفتاب کے گرد دائروں میں رواں رواں سیاروں کی سی، جو اس سے روشنی، نمو اور طاقت پاتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی تمازت سے اپنے اندر آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، مگر آفتاب کے گرد گردش کرنا ان کا مقصد ہے۔ ناول کے قریب 3/4 حصہ اصل اور دوسرے کرداروں کے درمیان مقابلوں پر محیط ہے، اور باقی حصے پر مختلف علاقہ جات وغیرہ کے مناظر چھاپے جاتے ہیں۔ اس ناول میں جہاں فکری، فلسفے اور مختلف موضوعات پر بحث کی گئی ہے، وہیں مشرقی اور مغربی ثقافتوں کے درمیان فرق بھی بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات، بلوچستان، خیبر پختونخوا کی سیاحت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہاں ان علاقہ جات کی ثقافت، اخلاقی اقدار پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ غرض یہ ہے کہ یہ ناول جو ہے یہ مختلف شعبہ فکر کو بیان کرتا ہے۔ تو ناظرین، دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی کتاب کہانی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔